اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اشیاء کھاؤ۔ حلال ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے استعمال کرنے کی اجازت شریعت اسلامیہ نے دی ہے اور اس کے حرام ہونے کا کوئی حکم نہ دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں زمین میں سے پیدا ہونے والی اشیاء میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول کولوا من طیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کی وضاحت فرما دی ہے کہ صرف پاک چیز کا ہی انفاق قابل قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سرسبز و شیریں ہے، جو شخص حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور اسے مناسب اور جائز جگہوں پر خرچ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہوئے اسے جنت میں داخل کر دیں گے، اور جو شخص حرام طریقے سے روزی کماتا ہے اور اس طرح خرچ کرتا ہے تو اللہ بھی اسے ذلیل جگہ پر ہی رکھے گا۔ بہت سے لوگ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ لوگ قیامت کے دن جہنم میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حلال کھانے کا عادی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی اظہار ثانیوں سے بچے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں کہ جب وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو دنیا میں اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہو تو یہی 4 عادتیں تمہارے لیے کافی ہیں۔ وہ 4 عادتیں یہ ہیں: نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچ بولنا، نمبر 3 حسن خلق اور نمبر 4 کھانے میں حلال کا اہتمام کرنا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرمائیں، میری تمام دعائیں قبول ہوا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، تمہاری دعائیں قبول ہو جایا کریں گی۔ شریعت اسلامیہ نے صرف حلال رزق حاصل کرنے کی زبانی ہی بات نہیں کر دی بلکہ اس نے اس سلسلے میں عملی رہنمائی بھی دی ہے۔ قرآن و حدیث میں حصول رزق کے ذرائع کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے، یہ ذرائع اختیار کرنے کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے اور حکم بھی دیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا زمین کے مخفی مقامات میں سے رزق تلاش کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا طلبوا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، یعنی رزق حلال تلاش کرنا فرائض دین کے بعد فرض ہے۔ تجارت کو جائز قرار دے کر اس کی ترغیب بھی دی اور اس کے قواعد و ضوابط بھی دے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس حرام ذرائع مثلا رشوت اور سود کو حرام قرار دیا۔ فرمان خداوندی ہے اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا دوسروں کا مال ناجائز ہتھیانے سے باز آ جاؤ۔ حلال رزق انسان کے لیے روحانی اعتبار سے برکت کا باعث بنتا ہے، انسان کے رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ جائز ذرائع اختیار کیے جائیں تو اس سے انسان کو روحانی اعتبار سے طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں حرام ذرائع اختیار کرنے سے انسان پر دولت کی محبت اور اسے حاصل کرنے کا ایسا جنون سوار ہو جاتا ہے کہ وہ ہر لمحہ دولت کمانے کے لیے بے چین رہنے لگتا ہے، اس کے اندر سے ذہنی سکون جاتا رہتا ہے۔ جائز ذرائع اختیار کرنے کا حکم دے کر در حقیقت شریعت نے جہاں ہر شخص کے ضمیر اور ذہن کے اطمینان کا سامان پیدا کر دیا ہے،
وہاں اس سے معاشرتی سکون بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب ہر شخص اس بات کا اہتمام کرے گا کہ وہ صرف جائز طریقے سے کمائی کرے تو معاشرے کے تمام افراد ایک دوسرے سے اطمینان میں ہوں گے کہ کوئی کسی کے جان و مال کا در پہ نہیں ہے۔ جب ہر شخص دوسرے سے مطمئن ہوگا کہ وہ اس کے مال و دولت کے پیچھے نہیں پڑا ہوا اور ایک دوسرے کے بارے میں سبھی مطمئن ہوں گے تو باہمی محبت اور اعتماد کی فضا پیدا ہوگی جو ایک مضبوط معاشرے کے لیے ناگزیر ہے۔ حلال ذرائع اختیار کرنے سے استحصال کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ بہت سے جرائم محض ایک دوسرے کی مالی حدود کی مداخلت کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ قتل کے مقدمات، ڈکیتیاں، سبھی کی بنیاد یہی ہے کہ انسان ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ حلال ذرائع اختیار کرنے سے ان جرائم کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تمام مالی عبادات، زکوٰۃ، عشر، صدقات، قربانی، حج وغیرہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ جائز اور حلال آمدنی میں سے ہوں۔ اس سلسلے میں فرمان ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جو تم پاکیزہ کمائی کھاتے ہو اسی میں سے خرچ کرو۔ حلال خوری تمام اعمال صالحہ کی اصل و اساس اور شرط قبولیت ہے۔ اس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دنوں تک اس کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ رزق حلال کو اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ جسم انسان کی پرورش رزق سے ہوتی ہے۔ جسم کے جو اعضاء حرام کھا کر پلے ہیں وہ جہنم ہی کے لائق ہو سکتے ہیں۔ حرام خوری کے اثرات آگے اولاد تک پہنچتے ہیں اور صرف حرام خور تک ہی محدود نہیں رہتے۔ آیات و احادیث کے مطالعہ سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ رزق حلال اخلاقی عیوب اور معاشرتی برائیوں سے باز رکھتا ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ حرام کھانے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، آدمی سنگ دل ہو جاتا ہے، دل سے مہر و محبت کے جذبات کافور ہو جاتے ہیں، انسان خود غرض اور حریص بن جاتا ہے۔ ایسے افراد ننگ انسانیت ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو اللہ کی راہ میں جہاد و حج یا کسی اور نیک کام کی خاطر دور دراز ملکوں کا سفر اختیار کرتا ہے۔ طویل سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہیں، سارا جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے بڑے عز و نیاز اور احزاری سے یا رب یا رب کہہ کر دعائیں مانگتا اور خدا کے حضور گڑ گڑاتا ہے، جبکہ اس کے پیٹ میں جو مشروب داخل ہوا ہے وہ بھی حلال نہیں ہے۔ جو لباس اس نے زیب تن کر رکھا ہے ظلم و غضب یا رشوت کے طور پر حاصل کیا گیا ہے۔ بچپن میں اس کی تربیت بھی حرام غذا سے کی گئی ہے، اس کا گوشت پوست اور خون حرام غذا سے بنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان حالات میں اس کی دعا زیور قبولیت سے کیوں کر آراستہ ہوگی جب اس کے ظاہر و باطن پر حرام مسلط ہے اور اس کا گوشت پوست بھی حرام غذا کا پروردہ ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی پکار سنی جائے۔ یہ اس شخص کا حال ہے جو نیکی کی طلب و تلاش کے لیے گھر سے نکلتا ہے، مگر آج کل یہ حال ہے کہ حرام کھانے والے اور اپنے تن بدن کو حرام لباس سے آراستہ کرنے والے بھی اپنی دعاؤں کے مقبول نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے گھر سے کسی نیک ارادہ کے لیے کبھی نہیں نکلے بلکہ حرام خوری کے ساتھ ساتھ لوگوں پر مظالم بھی ڈھاتے رہتے ہیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جس نے حرام سے پرورش پائی ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا، جس گوشت نے حرام سے پرورش پائی ہو وہ دوزخ ہی کے لائق ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعائیں قبول ہوں بنا دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقمہ حلال کھاؤ، دعا خود بخود قبول ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی جس کے کپڑوں میں ان کی قیمت کا 10واں حصہ بھی حرام کا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم اور مسافر کی دعا اور والد کی بد دعا بیٹے کے حق میں ضرور سنی جاتی ہے، بشرطے کہ ان میں سے کوئی بھی حرام نہ کھاتا ہو۔ ان احادیث سے حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ اسلام میں رزق حلال کو بہت اہمیت حاصل ہے اور حرام خوری انتہائی قابل مذمت ہے، پورے معاشرے کی تباہی اور ہلاکت کا باعث ہے۔ عادلانہ معاشی نظام قائم کرنے کے لیے اسلام ناجائز ذرائع سے حصول دولت کی ممانعت بھی کرتا ہے اور ان ذرائع کے خاتمے کا بھی بندوبست کرتا ہے، جو مالی استحکام اور معاشرتی لوٹ کھسوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ حرام طریقوں سے مال کمانے کو حقوق العباد میں شامل کر کے اس جرم کی سنگینی کو مزید واضح کر دیا گیا ہے۔ اس میں چوری، ڈاکہ اور غصب شامل ہے۔ اسلام نے ان سب کی ممانعت کی ہے۔ اس سلسلے میں اصول یہ دیا ہے کہ آپس میں رضامندی ہو۔ ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ سوائے باہمی رضامندی کے۔ تجارت کے ذریعے چوری کی روک تھام کے لیے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم سورۃ المائدہ میں دیا گیا ہے۔ غصب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی ایک بالشت بھر زمین ہتھیائی تو وہ قیامت کے روز 7 زمینوں کا طوق ڈالے ہوئے اٹھے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا، اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت بھر زمین بھی ہتھیائی تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ سود اور تمام ایسے کاروبار ہیں جن میں بظاہر ایک فریق اپنی رضامندی سے دوسروں کو معاشرتی فائدہ دیتا ہے، لیکن اس کی یہ رضامندی محض مجبوری کے تحت بھی ہوتی ہے۔ دراصل انسان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ رضامندی کا اظہار نہ کرے۔ قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور تجارت کو بڑھاتا ہے۔ سود خوروں سے اللہ نے اعلان جنگ کیا۔ ارشاد ہے، جو لوگ سودی کاروباری چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، اس کا حساب لکھنے والے اور اس کے گواہ کو لعنتی قرار دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ بیوہ عورتوں کے معاشی استحکام کی بھی سخت الفاظ میں ممانعت کی ہے۔ وراثت کے حقداروں کے حقوق ٹھیک طور پر ادا کرنے کی اہمیت اسلام نے بیان کی ہے کہ ان حصوں کو اللہ کا فریضہ کہا گیا اور جو ان حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے وعید سنائی گئی۔ اسلام ایسے تمام ذرائع کو بھی حرام قرار دیتا ہے جس میں اخلاقی کرواہٹ کا کوئی پہلو موجود ہو۔ اس سلسلے میں بدکاری اور بدکاری کے اڈے چلانے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ جوا اور قمار بازی بھی ممنوع قرار دی گئی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں جوئے کا ذکر شراب کے ساتھ کر کے اسے شراب نوشی جیسا سنگین جرم قرار دیا ہے۔ جوئے کو گندگی، عمل شیطان کہہ کر فرمایا گیا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ۔ اسی آیت میں ہے کہ جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان تفرقہ اور بغض و عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، کیا تم اب بھی اس سے باز نہیں آؤ گے؟ شریعت نے ایسے تمام کاروبار ممنوع قرار دیے ہیں جس میں چالاک و عیار لوگ سادہ لوگوں کو پھنسا کر ان سے دولت ہتھیانے لگتے ہیں۔ لکی کمیٹیاں، انعامی بانڈز، ارب پتی اسکیمیں سبھی اس میں شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی فریق کے دلائل سن کر میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں تو میرے فیصلے سے ایک کے لیے دوسرے کا مال حلال نہیں ہو جائے گا۔ اس طریقے سے مال حاصل کرنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے آگ کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔